آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں زمین سے آسمان کی طرف گئے اور اس سفر میں سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز اور یونیورس کے پورے نظام کو کراس کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سجدہ تو ہم اس طرح کرتے ہیں، تو کیا کبھی کسی نے سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز کو ہماری طرح عبادت کرتے دیکھا؟ لیکن اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کی تسبیح اور عبادت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورس میں ہر چیز ایک فکسڈ سسٹم کے مطابق کام کر رہی ہے۔ آج سے کئی صدیوں پہلے دنیا کا یقین تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے اور زمین ساکن ہے، لیکن تقریباً 400 سال پہلے اٹالین سائنٹسٹ گلیلیو نے 2 لینسز کو الائن کر کے آبزرو کیا کہ دور کی چیزیں قریب سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ چھوٹے لیول کے ٹیلیسکوپ پہلے بھی موجود تھے، لیکن ان کا استعمال زیادہ تر ملٹری اور سی ٹریول کے لیے ہوتا تھا۔ گلیلیو نے اپنے ٹیلیسکوپ کو امپروو کیا اور پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا۔ اس نے پہلی بار چاند اور سورج کو قریب سے آبزرو کیا۔ اس نے دیکھا کہ جوپیٹر جو تقریباً 1300 زمینوں کے برابر ہے، باقی پلینٹس کی طرح راؤنڈ ہے، لیکن جوپیٹر پر جو لائٹ نظر آتی ہے وہ ڈیفرنٹ دنوں میں چینج ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح وینس میں بھی یہی چینج آبزرو کیا۔ یہ سب تبھی پوسیبل تھا جب یہ ساری چیزیں زمین کے گرد نہیں بلکہ سورج کے گرد ریوالو کر رہی ہوں۔ گلیلیو نے دنیا کو بتایا کہ یونیورس کا سینٹر زمین نہیں بلکہ سورج ہے۔ اس بات پر یورپ کے چرچز اس کے خلاف ہو گئے۔ اس وقت پوپ کا یقین تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے اور وہ ساکن ہے۔ اس وجہ سے گلیلیو کو زندگی بھر گھر میں کنفائنڈ رکھا گیا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا گلیلیو صحیح تھا۔ اس کے مرنے کے تقریباً 350 سال بعد پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ وہ صحیح تھا۔ پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ سورج کوئی بہت بڑی چیز نہیں، سن ملکی وے گلیکسیز کے بلینز سٹار میں سے صرف ایک ہے، اور ملکی وے گلیکسی بھی اکیلی نہیں، اس جیسی بلینز گلیکسیز پورے یونیورس میں موجود ہیں۔ یہ سارے سٹارز اپنی گلیکسی میں ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں، اور پوری ملکی وے گلیکسیز ایک سپر میسو بلیک ہول کے گرد ریوالو کر رہی ہے، جو ہمارے سورج سے تقریباً 40 لاکھ مرتبہ بڑا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، گلیکسیز مل کر کلسٹرز بناتی ہیں، کلسٹرز مل کر سپر کلسٹرز، اور یہ ہزاروں سپر کلسٹرز پورے یونیورس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، یونیورس میں ایک چیز کامن ہے، ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے گرد ریوالو کر رہی ہے۔ ارتھ سن کے گرد، سن گلیکسی کے گرد، اور گلیکسی بلیک ہول کے گرد۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو صرف نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ وہ بھی طواف کر رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے، ریولوشن اور عبادت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حج کا ذکر کرتا ہے۔ حج وہ عبادت ہے جہاں مسلمان کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ جب ایک مسلمان کعبہ کا طواف کرتا ہے تو وہ صرف مکہ کا چکر نہیں لگاتا، بلکہ چاند، پلینٹ، سٹارز، گلیکسیز اور یونیورس کے سسٹم کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یونیورس ہماری طرح عبادت نہیں کرتا، بلکہ ہم کعبہ کا طواف کر کے اس کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، تو سجدہ صرف ہمارا جھکنا نہیں بلکہ اللہ کے سسٹم کے مطابق چلنا بھی سجدہ ہے۔ یہ صرف سٹارز اور گلیکسیز تک لیمیٹڈ نہیں، قرآن ماؤنٹینز، ٹریز، اینیملز اور ہر چیز کا ذکر کرتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے اینسیٹ گریس میں یہ کنسیپٹ پیدا ہوا کہ یونیورس کی ہر چیز ایک چھوٹے پارٹیکل سے بنی ہے۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ ایٹم کے اندر بھی پارٹیکلز موجود ہیں، پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز۔ پروٹونز اور نیوٹرونز سینٹر میں ہوتے ہیں اور الیکٹرونز ان کے گرد کنٹینیوسلی ریوالو کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پلینٹس سن کے گرد ریوالو کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورس کی ہر چیز، چاہے ایٹم کا الیکٹرون یا گلیکسی کا سٹار، کسی نہ کسی کا طواف کر رہا ہے۔ اور جب ایک مسلمان کعبہ کا طواف کرتا ہے تو وہ الیکٹرون سے لے کر بیت المعمور کے فرشتوں تک ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اسلام میں طواف کو سب سے عظیم عبادت کہا گیا ہے۔ ہر چیز کا ایک فکسڈ ٹائم ہے، اور جب وہ ٹائم پورا ہوگا تو ہر انسان جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔